سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور اگلے حصے میں ہمارے ساتھ خرم دستگیر خان صاحب اور ولید اقبال صاحب بھی ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ السلام علیکم سراج الحق صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے سراج الحق صاحب۔ میرا سوال یہی بنتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی برف پگھلے گی؟ آپ کی جو بات چیت ہوئی ہے جناب عمران خان صاحب سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی، کیا برف پگھلے گی، پگھل سکتی ہے، اور کیا مشروط ہے یہ برف پگھلنا؟ دیکھیے بہن، ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے، جی، وہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، کہ حالات بہت خراب ہے۔ اب اس خراب حالات کو درست کیسے کرنا ہے، اسی پر ہم نے غور کرنا ہے۔ میں دونوں سے ملا ہوں اور دونوں سے یہی بات کی ہے کہ اصل وارث تو اس ملک کا 23 کروڑ عوام ہے، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیاسی مسائل نہ عدلیہ حل کر سکتے ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ۔ راستہ ایک ہی ہے کہ ہم سیاستدان آپس میں مل بیٹھے، نظریات، پروگرام، منشور ہر پارٹی کا اپنا اپنا، لیکن ایک چیز ہم سب کا مشترکہ ہے، اور وہ ہے الیکشن۔ اب الیکشن بھی اگر متنازع ہو جائے تو اگر آپ ایک گاڑی میں بیٹھے اور کوئی سواری اس کو مشرق کی طرف اور کوئی اس کو مغرب کی طرف دوڑانا چاہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی، اس لیے الیکشن کیسے ہو، کب ہو، آپ نے کرکٹ بھی کھیلنا ہے تو گراؤنڈ کا فیصلہ، ڈیٹ کا فیصلہ تو کرنا ہے۔ ہم نے الیکشن کرنا ہے تو مل کر اس کے ایک تاریخ کا تعین کر لے۔ اگر ایک الیکشن وقت سے پہلے متنازع ہو جائے تو اس پہ 21 ارب روپے تو آپ کا خرچ ہو رہا ہے پنجاب کا، اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، اس لیے کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر 21 ارب روپے اگر خرچ ہو KPK کا، پھر مزید 21 ارب روپے، تو اس طرح اگر ایک یعنی ٹریلین تک، 71 ارب مجموعی طور پر خرچ ہوں گے آپ کے الیکشن پر، اور اس کے بعد خانہ جنگی اور فساد، تو یہ ملک آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیبیا بنانا ہے، شام بنانا ہے، عراق بنانا ہے۔ تو اس لیے پہلے زمانے میں عاصمہ بہن، اگر کوئی اس طرح مسئلہ ہوتا تو امریکہ اور سعودی عرب اور باہر کی دنیا آ کر ہمارے درمیان بیچ بچاؤ کرتے۔ اب وہ دلچسپی ختم ہے، افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے، اب تو بالکل سراج الحق صاحب، اب تو ایران کا شاید اور اسٹیبلشمنٹ سعودی بھی، عرب کی دوستی، جی آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی شاید کوئی اس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ختم ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے، آپ نے گراؤنڈ کی بات کی تھی اور رولز آف گیمز، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا امپائر کا کردار جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ کتنا دلچسپی اس پہ رکھتا ہے؟ کیونکہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کی ہسٹری، جب تک امپائر سامنے نہیں آتا پاکستان کی سیاسی جماعتیں بات نہیں کرتی ہیں۔ یہ اصل میں بہن گزشتہ عرصے میں ایک آل پارٹی کانفرنس PTI کی حکومت میں باجوہ صاحب نے بلائی، اور اس نے کہا کہ جہاں آپ لوگ آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں تو خالی جگہ پھر ہم پر کر لیتے ہیں۔ تو اگر اس وقت بھی سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھے تو آپ میری بات لکھ دیجئے کہ اس خلا کو پھر وہی لوگ پورا کریں گے، کوئی ایمرجنسی ہو، ایمرجنسی پلس ہو یا مارشل لا ہو۔ لیکن اگر آپ نے عدلیہ کو اور سپریم کو، یہ آپ نے پارلیمنٹ کو اس پوزیشن پر لایا ہے کہ جو آپس میں 10 جنگ ہے، اور خود ججز ورسز ججز، اب تو لوگ پہلے سے پتہ چلاتے ہیں کہ جناب اگر پلاں ججز پر مشتمل کمیٹی یا بینچ بن گیا اس طرح فیصلہ آئے گا۔ تو اس ابن نارملٹی سے ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے، اس لیے میں وزیر اعظم کے پاس بھی گیا، عمران خان صاحب کے پاس بھی گیا، اور یہ بات خوش آئین ہے یا حوصلہ افزا ہے کہ دونوں اس بات کا ادراک بھی رکھتے تھے اور ان کے ساتھی بھی اسی پر متفق تھے کہ راستہ تو اسی سے نکلے گا۔ اور پھر ہمیں کہا کہ اگر کوئی حل ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم سپورٹ کریں گے۔ ایک نے بھی ایک کمیٹی بنا لی، دوسرے نے بھی ایک کمیٹی بنا لی، میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن یہ ایک ابتدائی کام ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اور دلچسپیاں ہیں، لیکن ہم دوسرے لوگوں سے بھی، یعنی سیاسی لیڈروں سے بھی رابطے میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ایک کنسنسس ڈیولپ ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم نے PTI کے موقف کو لیا جی
اور 14 مئی کے الیکشن ہو اور اس کا نتیجہ کوئی تسلیم نہ کرے یا ہم پی ڈی ایم کے تو موقف پھر کو بحران اپنا پیدا لیں ہو جائے گا. کہ بالکل 8 آپ نے اکتوبر خوب کے بات بعد کی بھی سر، پھر آپ بھی نے خوب بحران بات ہوگا. کی. بالکل ان سراج دونوں صاحب کے موقف کے بیچ میں ہم نے ایک راستہ ڈھونڈنا ہے. بالکل. اچھا، آپ کی اس بات سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ 14 مئی کو اور نہ 8 اکتوبر کو بلکہ بیچ میں کوئی ایک راہ ہوگی. کیا عمران خان صاحب نے کچھ شرائط بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں؟ دیکھیے اس وقت ان کی مشکلات کا تو انہوں نے یقیناً ذکر کیا ہے، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ پہلے میرا یہ کیس حل ہو یا پہلے میرا یہ پرابلم حل ہو. اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے کمیٹی بنائی کہ یہ جو ہے یہ لوگ رابطے میں رہیں گے. اور ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی آغاز اس سے نہیں کرتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ حل ہو تو اس کے بعد ہم اس طرف جائیں گے. تو میں تو اس کو ایک پازیٹیو چیز سمجھتا ہوں کہ اگر اس دلدل سے نکلنا ہے. اب دیکھیں اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا. اس لڑائی کا نقصان سیاسی لیڈروں کو نہیں ہے. شہباز شریف اپنی جگہ پر، عمران خان صاحب اپنی جگہ پر، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پر، زرداری صاحب اپنی جگہ پر، یہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں. مسئلہ غریب عوام کا ہے. معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، معیشت بیٹھ گئی، بازاریں نہیں چل رہے ہیں، مارکیٹیں نہیں چل رہے ہیں. اور عید کے بعد اگر ہم کسی کنسنسس پر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو مزید ان مشکلات میں اضافہ ہوگا. صحیح بات ہے. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب مولانا نے کل ایک ٹرم استعمال کی ہے جوڈیشل کو کی، تو آپ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی مارشل لا ایمرجنسی پلس کچھ لگ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کو آلریڈی لگتا ہے کہ ہو چکا ہے نافذ، اور پارلیمنٹ کی ڈومین کے اندر جس طرح سے عدلیہ کی انٹرونشن ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہاں سے بھی کوئی مطلب ایسے سہولت مل سکتی ہے کہ نظام کو آگے چلایا جائے؟ دیکھیے اب بھی بہن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک راستہ موجود ہے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر لے، سب لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس مسئلے پر یعنی ایک چھوٹے بینچ میں اب بھی بات کرنے کی بجائے فل کورٹ بٹھا دے جس میں 17 کے 17 ججز شامل ہو. اب دیکھیں یہ بوجھ اس نے خود اپنے کندھوں پر لیا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا یا ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. 23 کروڑ عوام کی دلچسپی اس الیکشن کے ساتھ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر یہ سارا بوجھ نہ آ جائے، اور اب تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں بات گئی ہے تو اب حل ہوگا. سپریم کورٹ میں جانے کے بعد مزید بات الجھ گئی، اس لیے کہ ججز ورسز ججز سامنے آ گئے. تو اگر پہلے مرحلے میں یہ فل کورٹ کا اجلاس یہ بلاتے مسئلہ یہ حل ہوتا. بے شک وہ موقف ان کا فیصلہ حکومت کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف کوئی بھی تاریخ ہو دیتے، لیکن جب ججز ہی آپس میں لڑ پڑے اور کنسنسس وہاں نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، کبھی بھی کامل اتفاق کرائے ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، لیکن میجارٹی کے ساتھ فیصلے ہو سکتے ہیں. اب بھی اگر یہ رسک لے کہ چلے میں فل کورٹ اجلاس بلاتا ہوں، وہ یہ فیصلہ کرے گا، میرے خیال میں 50% ٹینشن اس کا ختم ہو جائے گا. لیکن اب عدلیہ ایک طرف ہے، پارلیمنٹ دوسری طرف ہے، اور متاثرہ عوام ہے. ہم عوام کی بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. درست بات ہے. سراج الحق صاحب، اے پی سی آپ کی عید کے بعد ہے، لیکن آپ پیش منظر بتا سکتے ہیں؟ آخری سوال ہے آپ سے، کیا نظر آ رہا ہے اگر آپ کی یہ ساری ایفرٹس بھی ناکام ہو گئی تو؟ دیکھیے ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے نا کہ اچائی کی طرف قدم لے لے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ ملک نہ پی ڈی ایم کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ ججز کا ہے، نہ جرنیلوں کا ہے، نہ الیکشن کمیشن اور کمشنر کا ہے. یہ ہم 23 کروڑ عوام کا ہے. تو اگر یہ جل رہا ہو، تباہ ہو رہا ہو، اور ہم تماشا دیکھے تو اپنے حصے کا کام تو ہم کرے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا موقف چھوڑے. آپ کا موقف اپنی جگہ پر درست اور صحیح. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک کا اصل وارث عوام ہے، عوام کو موقع دے. اس موقع دینے کے لیے ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے. اب اس وقت ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں، سب کو سنتے ہیں، اپنی بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کا رابطہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہن رابطہ نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن وہ غیر جانبدار رہے. اگر یہ 3 ادارے غیر جانبدار رہے نا جی،
تو یہ قوم پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا. ویسے انہوں نے تو اعلان بھی کیا ہے کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں, تو ان کو سیاست میں انوالو کرنا, اب عدلیہ کو بھی غیر سیاسی ہونا پڑے گا آپ کے خیال میں سر؟ عدلیہ کو بھی غیر سیاسی, کیونکہ آپ نے کہا 100% رہنا پڑے گا. دیکھیے اگر عدلیہ چاہتی ہے کہ ان کے فیصلے قابل قبول ہو, تو اس کو یہ امیج اب بنانا پڑے گا کہ وہ غیر سیاسی ہے, وہ میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, وہ سب کا خیال رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ بات سن رہے تھے کہ عدلیہ کو بھی اب غیر سیاسی ہونا پڑے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو اعلان کر چکی ہے